اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا ہمارا کشف المحجوب کا سبق سالہ سال سے چل رہا. اس کا آغاز 2010 اپریل میں ہوا، 12 سال ہو گئے ہیں. انوکھا سبق ہے، ہم سب کی یاد دہانی ہے. تقریباً 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، آج بھی زندہ تازہ ہے. آج بھی وہی سبق ہے جو پہلے دن کا تازہ سبق تھا، کشف المحجوب کا. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب لاہور، انہوں نے کتاب لکھی. آج کا ہمارا سبق شیخ ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. تبع تابعین میں سے ہیں، فرمان الہی کے مطابق مریدوں کو حق کی دعوت دینے والے، خراسان کے بزرگوں، صوفیاء میں، اولیاء کے اتفاق سے آپ اوتاد الارض میں سے تھے. اور آپ کو قطب المدار کے ساتھ صحبت رہی، قطب المدار کے ساتھ صحبت رہی. آپ سے لوگوں نے پوچھا ہمیں بتائیں اس وقت قطب کون ہے. آپ سے پوچھا لوگوں نے بتائیں کہ اس وقت قطب کون ہے. تو آپ نے اس بات کو ظاہر نہ کیا، اشارے سے بتایا جنید ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے صاحب 40 صاحب قدر اولیاء کی خدمت کی اور بہت زیادہ ان اولیاء کی خدمت کی اور ان سے پایا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو خوشی غیر اللہ سے ہو، اس کی خوشی غم اور اندوہ پیدا کرتی ہے، اور وہ شخص جس کی محبت اپنے رب کی خدمت سے نہ ہو، اس کی محبت وحشت پیدا کرتی ہے. جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے وہ فانی ہے، اور جو شخص فانی چیز سے خوش ہوتا ہے تو جب وہ فنا ہو جاتا ہے غمگین ہوتا ہے. حق کی خدمت و عبادت کے سوا سب عبث یعنی بیکار ہے، اور جب بندہ پر مخلوق کا حقیر و ہیچ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی مخلوقات سے سب محبت اور وحشت ختم ہو جاتی ہے. سب محبت اور وحشت ختم ہو جاتی ہے. انوکھا سبق ہے آج کا، انوکھا سبق ہے. رجال الغیب کا تذکرہ ہے اس میں، اور ایک قطب کا، ایک قطب الاوتاد کا، اور ایک قطب المدار، اور ایک اوتاد. اوتاد کون سی قرآن کی آیت میں ہے بتائیں؟ قرآن میں اوتاد کا تذکرہ ہے. ہاں جی، مجھے سوچ کے یہ بتائیں. ابھی ایک اور جگہ بھی ہے اوتاد. رجال الغیب ایسے لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہوتے نظروں میں ہیں. غور سے سمجھیے گا، بڑا باریک نقطہ ہے. رجال الغیب جو ہمیں نظر نہیں آتے پر ہوتے نظروں میں ہیں، یعنی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ رجال الغیب ہے. ایسے لوگ جن کا منصب چھپا ہوا ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنا منصب چھپایا ہوا ہوتا ہے. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا منصب کیا ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کا منصب چھپا ہوا ہوتا ہے. ایک قطب ہوتا ہے، ایک قطب المدار ہوتا ہے، ایک اوتاد ہوتا ہے. یہ درجے ہیں: اسسٹنٹ درجہ، پھر ڈپٹی درجہ، پھر ایڈیشنل درجہ، پھر مکمل ڈائریکٹر درجہ، پھر ڈائریکٹر جنرل درجہ ہے. یہ دنیا کے درجے ہیں اور دنیا کے نظام ہے. اس طرح رجال الغیب میں درجات ہیں، رجال الغیب میں درجات ہیں، اور رجال الغیب کے درجات بہت انوکھے درجات ہیں، بہت انوکھے درجات ہیں، انوکھے درجے ہیں رجال الغیب کے. ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہماری نظروں میں نہیں، پر یہ رجال الغیب کا سارا نظام، یہ رجال الغیب کا سارا نظام. والجبال اوتاد، اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، اور قطب کہتے ہیں
چکی کے درمیان جو کلی ہوتی ہے، چکی کے درمیان جو کھونٹی ہوتی ہے، چکی کے درمیان ایک سلاخ ہوتی ہے جو دونوں پارٹوں کو چلاتی ہے چکی کے. سارے نظام میں ایک ورلڈ میں، پورے ورلڈ میں ایک شخص ہوتا ہے جو قطب ہوتا ہے، اور ایک قطب عالم ہوتا ہے. قطب صوبے کا گورنر، قطب عالم سارے ورلڈ کا گورنر، گورنر جنرل. یہ رجال الغیب کا نظام ہے. اور یاد رکھیے گا، جو مجموع کو چلاتے ہیں، جو عالم کو چلاتے ہیں، جو دنیا کو چلاتے ہیں، رجال الغیب کی توجہات کے بغیر اور مشورے کے بغیر نہیں چلاتے. دو لفظ کہا ہے میں نے، رجال الغیب کی توجہات اور مجموع کے بغیر نہیں چلاتے. تکوینی نظام، تکوینی نظام اسے کہتے ہیں جو ہے نظر نہ آئے. کیا خیال ہے آپ کے پاس جو ویوز ہیں، لہریں ہیں، اور ایک نیٹ کا نظام نہیں آ رہا، کون سی تار ٹوٹی ہوئی ہے دیکھیے تو نیٹ کا نظام نہیں آ رہا، سگنل پورے نہیں آ رہے، نیٹ کا نظام نہیں آ رہا. یہ تکوینی نظام ہے. شکر ہے انگریز نے نیٹ ہمیں دے دیا، چلو روحانیت کے تکوینی نظام کی کوئی مثال تو کہاں سے مل گئی، اور مثال بھی ایسی ہے جو تھا کر کے ہاں لگ دی ہے، دل پہ لگتی. نیٹ کا نظام نہیں آ رہا، کہاں تھا؟ کوئی تار تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی، تو نے دیکھی ہے کہ نہیں، کبھی نظام نہیں آ رہا. تکوینی غیبی ایسا نظام جو ہے تو صحیح پر نظر نہیں آتا، جو ہے تو صحیح پر نظر نہیں آتا، جو امت کو لے کے چلتا ہے، جو انسانیت کے طبقات کو لے کے چلتا ہے، جو عالم کو لے کے چلتا ہے، وہ رجال الغیب کی توجہات کے بغیر نہیں چل سکتا، اور رجال الغیب کے مشورے کے بغیر نہیں چل سکتا. کیونکہ عالم کا نظام، روحانیت کا نظام، طریقت کا نظام، فقیری کا نظام، درویشی کا نظام، یہ ہے اصل میں رجال الغیب کا. تو رجال الغیب اپنے چھوٹے چھوٹے ساتھ شاگرد رکھ لیتے ہیں. آگے آگے آپ کام بڑا تھا، آپ نے دیا بڑے کو، اس نے کیا کیا؟ روڈ تھی بہت بڑی، پل بنانا تھا بہت بڑا، اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکیداروں کو دے دیا. دنیا کی مثالیں دے رہا ہوں. ایک قطب ہے، ایک قطب عالم ہے، ایک اوتاد ہے. والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کائنات کی میخیں بنا دی ہیں، اور وہ میخ ہوتا ہے، اس کے ہلنے سے نظام ہل جاتا ہے. جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، زمین ہل جاتی ہے، اس کو زلزلے کہتے ہیں. اس لیے ساری سائنس پریشان ہے کہ پہاڑ کٹ رہے ہیں بجری اور روڑے کے نام پہ، پتھر کے نام پہ. رب نے جو نظام بنایا تھا بیلنس کا، وہ ان بیلنس ہو رہا ہے، وہ توازن خراب ہو رہا ہے. اس لیے جب سے پہاڑ کٹنا شروع ہوئے ہیں، زلزلے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ رب نے فرمایا، اس کا نظام ہے نا، ادھر 5 کلو رکھنا ہے تو ادھر بھی 5 کلو رکھنا ہے، اور ادھر سے اگر 5 کلو ہٹ گیا، ادھر کا ترازو جھک گیا. اسی جھکنے کا نام تو کائنات کا نظام ہے. اسی جھکنے کا نام تو جہاں سردی بہت زیادہ تھی وہاں گرمی بڑھ گئی ہے، اور جہاں گرمی بہت زیادہ تھی وہاں سردی بڑھ گئی ہے. نظام عالم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایک غیبی نظام ہے جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے شعور میں نہیں آتا. کہنے لگے یہ جو گولی ہے نا، یہ آئرن کی گولی ہے، توڑ کے دکھا کون سی تاریں نکلتی ہیں آئرن کی. پت اس میں سے لوہے کی تار ہو، اندر ایسے لپٹی ہوئی ہو، اوپر شوگر کوٹڈ کیا ہوا ہو، اور میں نے چبایا نا، تھوڑی سی تار میرے دانت میں پھنس گئی، میں خلال سے اس کو نکال رہا ہوں. میں نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا آئرن کی گولی کھائیے، تھوڑا سا تار، آئرن کہتے ہیں لوہے کو، تار تھوڑی سی دانت میں پھنس گئی ہے، اس کو نکال رہی ہوں. نہیں، نظر نہیں آتا آئرن اس میں ہے. کہتے ہیں ہے. انگریز کی ہر بات کو ان دیکھے بن دیکھے مانا، کہ یہ کیلشیم ہے. کیلشیم چونے کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ. یہ کیلشیم کے شاشے ہیں، شو 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 ہو رہی ہے اور شاشے کو پی رہا، یہ کیلشیم کی گولی کھا رہا. کیلشیم ہے، کہاں ہے اس میں چونا؟ وہ تو پانی ہو گیا. روحانیت کا نظام، رجال الغیب کا نظام سارے عالم میں موجود ہے. رجال الغیب کا سارا نظام دنیا میں موجود ہے. رجال الغیب کی ساری دنیا کائنات میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی اپنے ان درویشوں کے جلوے دکھاتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ان درویشوں کے نظام کو دکھاتے ہیں، کبھی کبھی ان درویشوں کی ترتیب کو میرا رب دکھاتا ہے. کبھی کوئی کرامت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کمال ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جلوہ نظر آ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رجال الغیب اپنے آپ کو چھپائیں گے. رجال الغیب، غیب جب لفظ آئی غیب گیا. رجال رجل کی جمع ہے، عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو، شخص کو.
ٹھیک، مرد کو شخص کو کہتے ہیں، افراد کو کہتے ہیں، اور غیب کہتے ہیں ایسے جو نظر نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہیں گے پر نظر نہیں آئیں گے، ہم ان کو پہچان نہیں سکیں گے۔ ہاں، کوئی نظر ہو تو پہچان لے، کوئی نظر ہو تو پہچان لے، کوئی نظر ہو تو پہچان لے۔ ملتان کے اندر ایک مجذوب تھے، حالت ان کی بظاہر صحیح نہیں تھی، ایک صاحب نظر پہنچے نا وہاں، صاحب کے بیٹھ کے ہٹ جاؤ انسان آ رہا ہے، انسان آ رہا ہے، اور چپ کر کے انہوں نے جا کے ان کو ڈانٹا، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب جانے لگے کہنے لگے ایک انسان آیا ہے، میں نے حیا کی ہے، میرے سامنے تو بندر کتے خنزیر آتے ہیں، ان سے کیا حیا کروں۔ ایک درویش تھے، آخری وقت میں، آخری ایام میں ان کا کشف اتنا کمال تک پہنچ چکا تھا، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ہاتھ پہ سبز کپڑا لپٹا ہوا ہوتا تھا، لوگ اسی سے ملاتے تھے، کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا تھا تو کپڑا ہٹا کے اس سے براہ راست مصافحہ کرتے تھے، ورنہ ہاتھ پہ سبز کپڑا لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ ایک انسان کا یہ چہرہ ہے جو مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک وہ چہرہ ہے جو حقیقت میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چور آیا۔ یہ کفن اس لیے چراتے تھے کہ کپڑا مہنگا تھا، کپڑے کا کال تھا، اس لیے چراتے تھے۔ پوچھا کیا بنا، قبروں میں کیسے کیسے لوگوں کے حالات دیکھے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی دعا تھی، میرا مولا میری امت کی شکلیں مرنے سے پہلے نہ بگاڑنا۔ اور قبر میں کیا بنا، اس نے کہا بے شمار کی شکلیں میں نے بگڑی ہوئی دیکھی، کسی کو کتا، کسی کو خنزیر، کسی کو کیا دیکھا۔ وہ جو شکلیں قبر میں جا کے بگڑنی ہے، رجال الغیب کو یہیں سے نظام اللہ دکھا دیتا ہے، انہی جاگتی آنکھوں سے، رجال الغیب، ایسے لوگ جو نظر نہ آئے، ایسے لوگ جن کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں پر وہ ہوں اور ہمارے درمیان ہوں، آنکھیں نہ دیکھ سکیں، رجال الغیب، ایسے لوگ جن کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ کائنات میں یہ راز موجود ہیں، یہ کائنات میں یہ جذبے موجود ہیں، کائنات میں ایسے افراد موجود ہیں اور رہیں گے۔ کیوں فرمایا کہ ملک شام میں ہر وقت 40 ابدال رہیں گے، اور ملک شام سے مراد یہ موجودہ شام نہیں ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کو 40 ملک بنائے گئے، ان ملک شام میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ملک کے، یہ بیروت، لبنان، یہ فلاں یہ سب اسی کا حصہ ہے، اردن، ملک شام۔ 40 ابدال موجود رہیں گے، آج بھی ہیں، اور ہر 40 ابدال حج میں موجود ہوتے ہیں، سارے 40 ابدال عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور کوئی صاحب نظر ہو تو اس کو نظر آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں عرفات میں تھا، میرے ساتھ جنید تھا، ایک صاحب تھے، میں نے کہا مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، میں نے کہا جلدی آ۔ ایک صحابی جن آئے ہیں وہ اس وقت عرفات میں موجود ہیں، وہ دعا کراتے ہیں، ہم دونوں چلے ان کے لیے دعا کرائیں۔ ایک پودا تھا بڑا سارا، اک کا پودا، یہ اک کا ایک پودا ہوتا ہے، بڑا سارا تھا، اس کے ساتھ وہ دعا فرما رہے تھے، کہنے لگے ہم دونوں بھی ساتھ مل گئے، ان کی آمین پہ آمین کہی، بڑی لجاہ قلبی سے دعا کرتے تھے، اور ان کے ارد گرد 40 ابدال بیٹھے ہوئے تھے عرفات میں، 40 ابدال بیٹھے تھے، اوتاد بیٹھے تھے، کتب بیٹھے تھے، قطب المدارس موجود تھے، اور ان کی دعاؤں میں آمین کہہ رہے تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے دعا فرما رہے تھے، فرمانے لگے میں نے زندگی میں اس جیسی نہ لجاہ قلبی دیکھی، نہ زاری دیکھی، نہ ان جیسے اللہ سے مانگنے کے الفاظ دیکھے، نہ لفظوں کی ترتیب دیکھی، نہ کلام میں فصاحت اور بلاغت دیکھی، نہ اللہ سے مانگنے کی منتیں کرتے کرتے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے ساتھ باتوں کا نظام آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ بس انوکھا نظام تھا، پتہ نہیں گھنٹوں کے گھنٹوں گزر گئے، وقت کا پتہ نہ چلا، ہر طرف زاری ہی زاری تھی، ابدال تھے رو رہے تھے، اوتاد تھے رو رہے تھے، کتب تھے رو رہے تھے، قطب عالم تھے زاریوں میں تھے، قطب مدار تھے سسکیوں میں تھے، تمام غوث تھے، تمام کلندر تھے، تمام نقیب تھے، تمام نجیب تھے، تمام ابرار تھے، اور کائنات کے جتنے رجال الغیب ہیں وہ سارے عرفات میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ دعاؤں کی سسکیاں تھیں اور دعاؤں کی کیفیت تھی۔ کہنے لگے اس وقت موجودہ رجال میں ہم 2 ہی افراد تھے، اور ان کی دعا اور ان کی دعاؤں کے اندر درد، یہ غیبی نظام ہے سارا کا سارا، رجال الغیب کا یہ غیبی نظام ہے۔
ہماری نظروں میں نہیں آتا، ہمارے عام شعور اور احساس اور ادراک میں نہیں ہے۔ ایک یہ نظر ہے، ایک دل کی نظر ہے۔ میری منت ہے، اللہ سے دل کی نظر مانگا کرو، اللہ سے دل کی نظر مانگا کرو، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ سے دل کی نظر مانگا کریں۔ یا اللہ، ایک تو چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، مولا دل کی آنکھیں بیدار کر دے، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تیسی زمیں اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، ساوی سوڑی تنگ ہے، سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے۔ ایک دل کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، چہرے کی آنکھیں ہیں۔ دل کی آنکھیں اللہ سے مانگے، مولا اندھا ہو کے تیرے پاس آؤں گا، اندھا ہو کے زندگی گزاری۔ یا اللہ، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو تجھے نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس کی بھی ہیں تیرے حبیب کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو محمد آل محمد اصحاب محمد کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو جنات کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو قبر کے نظام کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو رجال الغیب کو نہیں مانتا، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو تیرے قدرت کے نظام کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو کہتے ہیں سب ہو رہا ہے، ہو جائے گا، آ رہے ہیں، آ جائیں گے، یہ ایسے نظام ازل سے چلا ہے۔ سخیا کا دل کی آنکھیں دے دیں، یہ تو ان کے پاس بھی ہیں چہرے کی آنکھیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ سخی ٹھیک ہے، کمزور ہیں، پر ماننے والے بھی ہیں، یہ چہرے کی آنکھیں عطا فر، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں۔ پوچھا دل کی آنکھیں، پوچھا غور سے سنا، ایک روحانی موتی دے رہا، پوچھا دل کی آنکھیں کہاں سے لے؟ کہا جس کی کھلی ہیں اس کے ساتھ لگ جا، وقت۔ اور کہا کتنے عرصے میں کھلیں گی؟ کب؟ جب تیرا عشق کامل ہو۔ کہا کتنے عرصے میں کھلیں گی؟ کہا جب تیرا عشق کامل ہوگا۔ عشق اور عقل میں فرق ہے، عقل دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، عقل وضاحتیں مانگتا ہے، عقل لاجک مانگتا ہے، عقل دلیلیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی نیچے خدمت والے لگتا ہے تمبو ہٹا رہے ہیں، ان کو کشف الماجوب کے حلقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمبو ہٹا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی نکلیں اور جلدی فارغ ہوں۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو روز پرانے آتے ہیں، نئے ان کے لیے ہے، وہ نیچے کا نظام سمیٹ رہے ہیں۔ محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، پرانے ہو گئے نا، ان کو اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگے، چہرے کی آنکھیں تو سب کو ملی ہے، دل کی آنکھیں مانگے۔ اور یہ جو اوتاد ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو کتب ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو نظام عالم کو لے کر چلنے والے ہیں ان کا دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، یہ دل کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کائنات کے خزانے شیشے ہوتے ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا، یہی لاہور میں، یہاں لاہور میں ایک میسن روڈ ہے، وہاں میں ایک گھر میں گیا، ایک صاحب سے گزر رہا تھا، میں لارنس گارڈن میں جا رہا تھا، کہنے لگے دعا تو کرتے جائیں۔ میں ایسے گھر میں چلا گیا، شیشہ تھا، میں شیشے کے اوپر چل رہا تھا، نیچے ساری مچھلیاں چل رہی تھی، اس نے خوبصورت مچھلیاں، نیچے سارا نظام بنایا ہوا تھا، اور شیشہ مضبوط تھا، اس میں میں چل رہا تھا اور مچھلیوں کے اوپر چل رہا تھا۔ کیا حسن کا نظارہ تھا۔ اچانک میرے اوپر ایک کیفیت کھلی۔ مولا جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تیرے زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، پھر یہی نظام سارا چل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح شیشے کے اندر مجھے رنگ برنگ کی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسی آنکھوں کے جب شیشے ہوتے ہیں، رنگ برنگی دنیا، حسن بھرا جہاں، اور زمین کے نیچے حسن، آسمان کے اوپر حسن، دائیں بائیں حسن نظر آتا ہے۔ اس وقت جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور جو رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا دل کا نظام ایسے عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نظام عالم کو دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، پھر یہ ویسے حکمران کا تعین کرتے ہیں، اعمالکم امالکم اعمالکم احوالکم، جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے، تو اس لیے فرمایا کبھی بادشاہ کو گالیاں نہ دینا، جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے، اس لیے فرمایا بادشاہوں کو گالیاں نہ دینا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے۔
بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے. جو کہتا ہے نا کہ میں اپنی ذات کو نہیں سنوارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا، وہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تبصرے کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، خبریں سنتا ہے، پھر میڈیا کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، آنے والے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، پھر ان کے کیڑے نکالتا ہے، جبکہ پورا جسم خود کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. اور ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، اپنے جہاں سے بے خبر سارے جہاں کی خبر. اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں کی خبر. بابے بیٹھ کے نا 5 مرلے 10 مرلے کا موبائل یوں کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے نئے آنے والے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. واہ بابا واہ، بڑھا تھی گئی تیری عالی اندروں جوانی تے تیرے جذبے کہنی مکے. واہ بڑھا واہ، تو تا بلو چاہے پٹھان کو نال نہیں چاہا، پٹھان آ کے واہ بھائی بھائی کھامن مل رہے 4 سال. میں کہوں ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے، 4 سال کھاؤ کھیلو. اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں سے اپنے جہاں کا پتہ نہیں. جب دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب دل کی آنکھیں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ لوگوں کے تبصرے کرتا ہے. ہر سائیکل پہ، ہر بائک پہ، ہر راہ میں جانے والے کو برا بھلا کہے گا، اس کے عیب چنے گا. بادشاہوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو، زندگی کے ہر نظام پہ اعتراض 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 کرے گا. کیوں؟ اپنے دل کی آنکھیں نہیں کھلی، اپنے اندر کی سیاہی نظر نہیں آتی، ہر طرف پر سیاہی. پھر اس کی اینک لگ جاتی ہے، اس کو ہر زمانہ سیاہ نظر آتا ہے. جب دل کی آنکھیں بند ہوں اور چہرے کی آنکھیں کھلی ہوں، جب دل کی آنکھیں بند ہوں اور چہرے کی آنکھیں کھلی ہوں، جب دل کی آنکھیں بند ہوں. یہ جو اوتاد ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، امام جعفر صادق اہل البیت کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میں بے شمار قطب، اوتاد، اولیاء صاحب نظر سے ملا، ان سب سے ایک چیز میں نے قدر مشترک پائی، ایک چیز میں نے ان سب میں یکساں دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں. ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں، ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں. مراقبہ دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں دل کی آنکھیں کھلے کیسے؟ آئے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ سبق میرے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے بھی ہے. میرے لیے پہلے اس لیے ہے، میری زبان کے میرے کان زیادہ قریب ہیں، میری زبان کے آپ کے کان دور ہیں. میرے کانوں کو زیادہ چاہیے سننا، موت تک، موت تک. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی ایسے کھلیں گی. آج کا جو ہمارا سبق ہے، شیخ ابوالعباس احمد بن مسروق کشف المحجوب کے حلقے میں انہوں نے جو جن رجال الغیب کا تذکرہ کیا ہے، ان رجال الغیب کی دل کی آنکھیں کھلی، اور کھلتی کیسے ہیں؟ مراقبے میں. کیوں؟ مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نیند کے نام پہ مراقبہ ہے. ایک وہ ہے جو بس ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہم نیند میں چلے گئے اور غفلت میں چلے گئے. ایک وہ ہے جاگتے میں آنکھیں بند کر کے اس کی ذات کا تصور اور کامل تصور اور اس کی ذات کا دھیان اور اس کی ذات کی توجہ. یہ مراقبہ، یہ مراقبہ، کامل دھیان، کامل توجہ، یہ مراقبہ. مراقبہ. اور دوسری چیز جس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ بڑی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. بتاؤں؟ ناممکن نہیں ہے. وہ ہے صحبت کے نام پہ ناگواری. صحبت کے نام پہ ناگواری. کسی فقیر، کسی اللہ والے یا کسی درویش یا کوئی اللہ والوں کا غلام ہو، اس کے ساتھ رہنا اور رہتے ہوئے جو ناگواری آئے، کبھی خدمت کے نام پہ، کبھی ڈانٹ کے نام پہ، کبھی گرمی کے نام پہ، کبھی بھوک کے نام پہ، کبھی تھک جانے کے نام پہ، کبھی کمر دورہ ہو جانے کے نام پہ، کبھی طبیعت کی اکتاہٹ کے نام پہ، کبھی بھاگ جاؤ، چھوڑ جاؤ، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، کبھی اس کیفیت کے نام پہ. یہ جو ناگواریاں آئیں اور پھر یہ جمع رہا ثم استقاموا، جسے قرآن کہتے ہیں، جمع رہا اور اپنے آپ کو سلجھاتا بھی رہا، اپنے آپ کو سمجھاتا بھی رہا، اپنے آپ کو سنوارتا بھی رہا، ٹوٹ ٹوٹ کے پھر چلتا رہا اور اپنے آپ کو بنا بنا کے پھر چلاتا رہا. یہ جو ناگواریاں ہیں، یہ دل کی دنیا روشن کر دیتی ہے. ہاں، عبداللہ تھا، عبداللہ کہنے لگا
اللہ کا نام سیکھنا ہے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ. ذرا غور سے سننا، دل کی آنکھیں اس کی کیسے کھلی تھی. ذرا غور سے سننا میری بات کو. آج کا سبق کوئی کمال سبق ہے. شیخ ابو العباس احمد بن مسروق کا یہ 48 نمبر اس کا چیپٹر ہے، کشف المحجوب کا. عبداللہ تھا، اس سے کہتا کہ مجھے کوئی اللہ سیکھے، کسی درویش کسی فقیر کا راستہ تو بتا دو. اس سے کہتے ایک نے کہا فلاں دور اتنے مہینوں کا سفر ایک درویش رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جا، اللہ کا نام بھی سکھائیں گے، دل کی آنکھیں بھی کھول دیں گے، پھر تیرا دل، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، اسے کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، پھر تیرا دل کرے گا. پھر تو سویا ہوا بھی ہوگا نا، تو مویا ہوا نہیں ہوگا. سویا اور مویا کہتے ہیں مرا ہوا. تو سویا ہوا بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو مویا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کل یوم هو فی شان. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پھر تو سویا ہوا بھی ہوگا تو مویا ہوا نہیں ہوگا. اب سفر پہ چلا، منزلوں پہ منزلیں پاتے پاتے. ہاں، شوق کا جو سفر ہوتا ہے نا، عشق کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں کانٹے بھی پھول نظر آتے ہیں. کہ اماں سرکس لگیے تو سرکس دے وچ کوئی موت دا کنواں چل دے. ماں نے کہا بیٹا بڑی دور ہے، اور اس سے پہلے اماں نے کہا تھا بیٹا مسجد قریب ہے، نماز کے لیے چلا جایا کر. اماں یہ مسجد، اور اماں نے کہا بیٹا سرکس. اماں یہ تو ہے سامنے. عشق کے سفر قریب ہوتے ہیں. آج کا کمر بتی دے دلی 2.5 کو، آشو نے کمر باندھی تو دلی بالکل یہ سامنے ہے. پرانا لوگ کہتے تھے عشق کے سفر ہمیشہ قریب نظر آتے ہیں. عشق کی مشقتوں میں مزہ آتا ہے، عشق کی ٹھوکروں میں لطف آتا ہے، اور عشق کے اندر جو تکلیفیں ہیں اس میں ایک انوکھا سرور ہوتا ہے. عشق جو ہوگا، یہ عشق کا سفر کرتے کرتے چل رہا تھا، عشق کا سفر کرتے کرتے چل رہا تھا. جب عشق کے سفر میں پہنچا، پتہ چلا تو درویش تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جی بھر کے رویا. تو میں سے پوچھا، حضرت کا کوئی خادم خلیفہ، حضرت کے آستانے درگاہ اور خانقاہ کا کوئی اہل نہیں تھا. حضرت نے کسی کو کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت کا بیٹا بھی اس کا اہل نہیں تھا. بیٹے کا نام سنا تو چلو کہا بیٹے کا جلوہ دیدار تو کر لو. اور بیٹے کے دروازے پہ گیا، آگے بوریا پڑا ہوا تھا. قدموں کی آہٹ سنی نا، بیٹے نے اندر بیٹھا ہوا تھا. ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس نے اپنے خادم کو گھر کا سامان، چیزیں، کھانے پینے کا دوسرا نظام لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا. تو اس کی آہٹ سنی نا، تو بوریے کے اندر سے گھر سے آواز دی، عبداللہ تو نے دیر کر دی. حالانکہ انہوں نے اپنے عبداللہ خادم کو کہا تھا کہ تجھے اتنی دیر سے سامان لینے کے لیے بھیجا ہے. پر جب عشق اندر غالب ہوتا ہے نا، ہر دیر اپنے لیے سمجھتا ہے، ہر ڈانٹ اپنے لیے سمجھتا ہے، ہر اعتراض اپنے لیے سمجھتا ہے، اور ہر زندگی کی اصلاح کہتا ہے میری ضرورت، اصلاح میری ضرورت. بظاہر اس کی ہو رہی ہے، لیکن نہ کہا میرے اندر نقص ہے، میرے اندر عیب ہے. یہ عبداللہ کہنے لگا وہ تو کہتے ہیں حضرت کا بیٹا جو ہے وہ تو غافل اور یہ تھا، اور اس نے آتے ہی مجھے کہہ دیا عبداللہ دیر کر دی، ابا جی چلے گئے، بڑی دیر سے پہنچا. جا کے ان کی قدم بوسی کی اور بیٹھ گیا قدموں میں. کیسے آئے؟ کہا اتنی دور، اتنے ہفتوں مہینوں کا سفر کر کے صرف اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں. اور وہ جو بابا جی کے بیٹے تھے کہنے لگے سارے بھاگ گئے، کوئی میرا خادم نہیں رہا. اب یہی ایک بندہ آیا ہے رب العبید، ایک بندہ آیا ہے، چلو اسی کو ہی پکڑ لوں. کہا بابا یہاں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے زندگیاں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے. اور میں کہا میں تو زندگی لایا ہوں، جتنے وقت میں مل جائے ٹھیک ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہمارا باغ خوش ہو رہا ہے. ابا جی تھے تو رونق میلہ تھا، گہمت گہمی تھی. ابا گئے تو سارے ہی چلے گئے. اس باغ کو جا پانی دے، صبح شام ایک روٹی مل جائے گی، اگر یہ سودا قبول ہے ٹھیک، ورنہ جا. انہوں نے کہا سرکار کچھ نہ دے، اس دل کی دنیا آباد کرتے ہیں، دل کی آنکھیں روشن کرنی ہے، اس دل کو اس قابل بنانا ہے. آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اس دل کو اب تو تیرے قابل بنانا ہے. مجھے آرزویں خون ہو، میری آرزو کا خون ہو گیا، اور جو میری حسرتیں تھیں، کبھی کھانے کی، کبھی آرام کی، کبھی سکون کی حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. میں نے اب عہد کر لیا. اس عبداللہ نے عہد کر لیا تھا. سال پورا رہا اور انہوں نے کہا تھا 1 سال جا، باغ کو پانی دے، باغ کو سنبھال، سال کے بعد آپ پھر اللہ کا نام سکھاؤں گا. اور اندر اپنے آپ کو کہنے لگا خود تیرے پاس ہی نہیں ہے، اس کو کیا سکھائے گا. اس کا جذبہ سچا تھا.
وہ عشق تھا. وہ عقل سے نہیں پرکھ رہا تھا. کیوں؟ عقل دلیلیں مانگتا ہے، عقل لکس مانگتا ہے، عقل لاجک مانگتا ہے، اور عشق بے دلیل ہوتا ہے. پورا سال لگا رہا. سال کے بعد آیا، کہنے لگا وہ ایک شفقت آپ نے فرمائی تھی، سال کا وعدہ کہ آپ مجھے اللہ کا نام سکھائیں گے. اب اس کے پاس ہوتا تو سکھاتا. کہنے لگا بابا تم ابھی کچے ہو، جاؤ ابھی اور محنت کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عشق تھا نا، عشق تھا. مجنو میں تو پتا چلا کہ لیلا یہاں گھڑا بھرنے آتی ہے. اس نے پہلے پہنچا تو اس نے گھڑا بھرنے کے لیے کنواں چلانا، انہوں نے کہا میں گھڑا بھر دوں، بھر دے. اس نے چلانا شروع کر دیا. وہ گھڑا بھر کے یہ گئی وہ گئی. دوسرے دن جو آئی وہ چلا رہا ہے. اس نے بھرنے کے بعد کہا بس، کہا بس. عشق تھکاتا نہیں، عشق سلاتا نہیں، عشق اونگاتا نہیں. ورنہ کرسی پہ بیٹھے اونگ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے اونگ رہے ہیں، کاموں کے درمیان بیٹھے اونگ رہے ہیں. ورنہ اکتاہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، نکل جا تسبیح خانے سے. اب پھر چلا گیا کہ میں کچا ہوں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے دل کی آنکھیں ایسے ایک دم کھولی جیسے پٹ کھلتا ہے، ایسے کھولی جیسے بٹن ٹک سے آن ہوتا ہے. کائنات کا روشن نظام دیکھا، کائنات کے زمین اور آسمان کے جلوے دیکھے. اوہو. اور پھر عشق کامل تھا نا، کہنے لگا میرے مرشد کی توجہ دیکھیں، میرے مرشد دل عطا کر دیا. دل میں اللہ کی الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی، خوشبودار ایک چمبا ہوتا ہے، چمیلی جسے کہتے ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو. کہ نفی اسباب کا پانی ملیا، کہ ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اسباب لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا. پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں. نفی اسباب کا پانی لیا، میں ذکر تسبیح کرتا رہا. مرشد سے تعلق اور نسبت کے بعد ذکر تسبیح کرتا رہا، احتیاط حلال حرام کی کرتا رہا. نفی اسباب کا پانی ملیا کہ ہر رگے ہر جائی ہو. میری رگوں کے اندر وہ اللہ کا نام چلا گیا کہ اندر بوٹی مشک مچایا. پھر جب ناگواریاں خدمت کے باوجود بھی ان منزلوں پہ چلتا رہا، ایک خوشبو پھیلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن. ایک خوشبو پھیلی، اندر بوٹی مشک مچایا. کہ جہاں پھلنتے آئی ہو، کہ اندر احساس ہوا کہ میرے اندر ولایت کا تاج آ گیا ہے، ولایت کی خوشبو پھوٹ گئی ہے. اندر بوٹی مشک مچایا کہ چاں پھلنتے آئی ہو. لیکن آگے جو لفظ کہہ رہا وہ سنیں، مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. مرشد باہو ہر دم، یہ جذبہ تھا اس کے اندر. او اتنا ولایت. اپنے آپ کو دیکھا کہ لگا مرشد کا مقام تو دیکھو تو نظر نہ آئے، ہو تو نظر آئے. اب اندر چونکہ عشق تھا نا، عشق میں دلیل ہی نہیں ہوتی. کہ لگا مرشد کا مقام ہے ہی اتنا اونچا تو دیکھ ہی نہیں سکتا. حالانکہ تھا ہی نہیں، ہے ہی اتنا اونچا تو دیکھ ہی نہیں سکتا. اب بھاگا بھاگ مرشد کی خدمت میں آیا. آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے دل کی آنکھیں، من کی آنکھیں، جذبوں کی آنکھیں، روحانیت کی آنکھیں، طریقت کی آنکھیں، ودیت کی آنکھیں، عطا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. مرشد رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی وجہ سے. کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، دعا کر. اب دعا کر، جو تجھے ملا ہے مجھے بھی مل جائے. اس نے جو ہاتھ اٹھائے نا، اس نے جو ہاتھ اٹھائے اور جو اللہ سے مانگا، پھر جو مراقبہ کیا تو مرشد کو بھی اپنے مقام میں دیکھا. اس میں ایک حدیث قدسی سنا. کیا ہے حدیث؟ پر میں اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہوتے ہیں، اخلاص والے جو مخلص ہو کے لگے رہتے ہیں، نہ شاباش، نہ واہ نہ مرحبا، نہ زندہ باد، نہ گڈ. مشرک ہو کے مخلص ہو کے لگے رہتے ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. اور اللہ ان کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے. چراغ سے ہمیشہ چراغ ہی تو جلتا ہے، چراغ سے ہمیشہ چراغ ہی تو جلتا ہے. اخلاص والا ہے، لگا ہوا ہے، نہ شاباش نہ مرحبا، کچھ بھی نہیں. تو دل کی دنیا آنکھیں کھولنے کا ایک دوسرا راستہ یہ ہے،
یہ دوسرا راستہ کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، من کی آنکھیں روشن ہو جائیں، جذبوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں، یہ دوسرا راستہ ہے جو اللہ رجال الغیب کو عطا فرماتے ہیں۔ اور دل کی آنکھیں کھولنے کا تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ یہ ہے کہ موت کا استحضار، موت اس کا لمحہ لمحہ استحضار رہے، لمحہ لمحہ استحضار رہے، دل کی آنکھیں کھولنے، موت کا استحضار۔ استحضار کہتے ہیں ایک عقلوں کا یقین ہو کہ زندگی فنا ہے، لذتیں فنا ہے، آنکھیں موت، جو گردے جگر سب چیزوں کو فنا ہے۔ مولا تجھے بقا ہے، میں مٹ جاؤں گا تو نہ مٹے گا، میں فنا ہوں گا تو فنا نہیں ہو، مراد میں موت۔ اور اگلا جو دل کی دنیا روشن کرنے کا نظام ہے، وہ اگلا نظام کیا ہے؟ وہ اگلا نظام یہ ہے ہر شخص کو دیکھتے ہی یہ کہنا یہ جنتی ہے، میرا پتہ نہیں ہے۔ میرے پاس کل سکھ، میرے پاس کل عیسائی اوپر، میرے پاس مسلمان اور ان کے ہر فرقے آئے، روز آتے ہیں، اکثر آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور میں نے انہیں بھی یہ واقعہ سنایا کہ کیا پتا کس کو آخری وقت ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں میں نے ایک ہندو کو جنت کی سیر کرتے دیکھا، میں اس کو جانتا تھا، ہے تو جنت میں کیوں کیسے؟ اس نے کہا بیٹا تھا، اور بیٹا جو ہے رمضان میں ایسے کھا پی رہا تھا، کھلا۔ میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کر، بس میں نے یہ لفظ کہا تھا، تو ذرا چھپ کے کھا لے۔ اور اللہ نے موت سے پہلے فرمایا تو نے ایک ادب ہی کیا تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں یوں جنت میں چلا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں حال کا پتہ ہے، معال کا پتہ نہیں۔ معال کہتے ہیں میم الف اوپر مد ہے، معال تو پتہ نہیں، تو اس کہتے ہیں انجام کی کوئی خبر نہیں۔ جس کو چہرے کو دیکھے پتہ نہیں جنت میں جائے گا، جس چہرے کو دیکھے تو میرا خبر نہیں، پتہ نہیں اس کو یہ تو جنتی ہے نا یہ جنتی ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ ہر دفعہ جفا کرتے ہیں، میں ان کی آخری خدمت کرتا ہوں، وہ پھر میرے ساتھ جفا کرتے ہیں، سالوں اپنے مزاج سے آتے ہیں جاتے ہیں، جفا کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں اچانک خیال آتا ہے طارق یا تیرا خواب غلط ہے یا وہ غلط ہے۔ میں نے خواب دیکھا، ہمارے ایک چودھری حشمت علی صاحب تھے، ارائیوں کے بڑے چودھری تھے، اور دنیا میں بھی بڑے آگے تھے، اور روحانیت بھی بڑے آگے تھے۔ میں نے ایسے دیکھا کرسی میں بیٹھے ہیں، ململ کا چولا پہنا ہوا ہے، آج بھی خواب یاد ہے مجھے، ململ کا چولا پہنا ہوا ہے، اس کے 2 بٹن اوپر کھلے ہوئے ہیں، اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کے ٹھاٹ سے بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نا بعض لوگوں کو ٹانگ ایسے نا بیٹھتے ہیں نا تو ٹانگ اوپر کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس کی میں نے باقاعدہ وعید سنائی تھی کہ ٹانگ اوپر نکال کے بیٹھتے ہیں، پاؤں نکال کے بیٹھتے ہیں اوپر، بعض لوگوں کی یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹانگ پہ کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے، ساتھ ایک صاحب ہے وہ چارپائی پہ سو رہے ہیں، ایک بیٹھے ہیں، اور میں نے جا کے نا ایسے لطیفہ چھیڑا، اور چودھری صاحب ہنس پڑے، اور غیب سے آواز آئی ہم تینوں جنت میں ہیں۔ میرے بارے میں نہیں آئی، وہ تینوں جو ایک سو رہے تھے، اور ان کا کام سونا کھانا، ان کو کہو اگر تلاش کرنا ہے تو یا ان کو لیٹرین میں تلاش کرو یا دسترخوان۔ ان کو سفر میں ساتھ کوئی نہیں رکھتا، لیٹرین میں جائے گا، کھائے گا بہت، پھر لیٹرین میں، پھر کہے گا میری شوگر، وہ ذرا شوگر نہیں میری جو ہے نا۔ وہ میاں عبدالقیوم صاحب تھے، ہم گئے عارف والے میں، تو میاں صاحب شوگر کا بہت خیال تھا، ایک پورا پیکٹ تھوڑا سا بیگ ہوتا تھا، بہت موٹے تھے، تو بیگ ہوتا تھا وہ دوائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عارف والے میں ہم گئے، بڑی پرانی بات ہے، پتہ چلا مرشد آ گئے، مرشد، لوگ بھاگے میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، تو وہ میں مسجد میں بیٹھا تھا تو رس گلے لے آئے بندہ، تازہ گلاب جامن شیرے والے، گرما گرم، وہ گرم تو گرم، گرما گرم وہ نرم تو نرم، خدا کا کر، وہ گرم تو نرم، خدا کا کر، گرما گرم آئے نا، کہنے لگے آگے حکیم صاحب مرید تیرے بڑے مزیدار چیزاں، اچھا یار لیا، اب گلاب جامن کھا رہے ہیں، ختم ہو گیا نا، اے چھوکرا چاہ لے آئی پر میٹھا نہ پائی، شوگر بڑی ہے۔ میں میاں صاحب یہ آپ نے ابھی اتنے رسگل او تشو بولائی اور شوگر ایسے ہوں تیرے مرید چاہ میں نہ کھاوا نیم تک یہاں پہ قدریاں، چھوکرا چائے چاہ پائی، پھر بڑے خوشو خضو سے بیگ کھولا، اس میں سے کینڈرل کی وہ شوگر کی گولی ڈالی اور کپ کو یوں گھما رہے ہیں بڑے خوشو خضو سے، شوگر جو ہے شوگر بڑی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں سب کو دیکھ کے کہیں اس کی خبر، اس کا پتہ نہیں، جنت میں چلا جائے گا،
اور میرا پتہ ہے مجھے میرا کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا ساری دنیا کو، کہتا ہوں میرے علاوہ کسی کی بخشش نہیں ہوگی سوائے انبیاء کے، اور میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، کہتا ہوں تو ہی پکڑا جائے گا اور سارے بخشے جائیں گے، تو ہی پکڑا جائے گا اور سارے بخشے جائیں گے۔ یہ زندگی کا سفر ہے، دل کی آنکھیں کھلوانی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی رجال الغیب بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے اور تجربے کی اور اللہ والوں کے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ کبھی رجال الغیب بننے کی کوشش نہ کرنا، کبھی رجال الغیب بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ انتخاب ہوتا ہے، اور اسی درس میں نے ایک انتخاب بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں اس کا چھوٹا سا عکس دیتا ہوں جو دوست درس میں نہیں تھے، اور میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو مختصر کرتا ہوں، ورنہ اس جمعرات کے درس میں وضاحت سے سننا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ بیٹھا ہے، ایک دم پریشانی ہوئی، گھر سے نکلا، منزل کوئی نہیں، ایک طرف چلا، چلتے چلتے دیکھا تو ایک گھر ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کمزور سی، آ جاؤ۔ دیکھا کہ ایک درویش ہے، آخری وقت ہے، موت حیات کی کشمکش ہے، گھر تنہا ہے، زندگی تنہا ہے، اور میں الحمدللہ آ گئے، میری امانتیں، یہ میری گدڑی، یہ پیالہ، یہ چیزیں ہیں، فلاں جگہ جانا، کشتی تیار ہوگی، آگے پار کرنا، ایک ہجڑا بیٹھا ہوگا بوڑھا، اس کو جا کے یہ دے دینا، اور دیکھ میری تجہیز و تکفین کا فکر نہ کرنا، اور لوگوں کو اطلاع کر دینا، لوگ ہی کر دیں گے، میری اس منزل کو، مقصد کو پہنچانا، اور میری اس پیغام کو جلدی پہنچانا۔ حیران ہوئے، ان کے سامنے کلمہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، اور وہ بابا جی رخصت ہو گئے۔ اب یہ رخصت ہونے کے بعد ان کی ساری چیزیں لی، پریشان، اس کے اوپر جیسے نا شیشے ہیں، اس کو کوئی طاقت ریموٹ چلا رہی ہے، یہ گیا تو ایسے جیسے کشتی والا انتظار کر رہا، کشتی سے پار ہوئے، کوئی پیسے نہیں، کچھ نہیں، آگے گیا تو گھر میں ایک اس گھر کا حلیہ نام انہوں نے بتا دیا تھا، اس حلیہ نام پہ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کراہت کا اظہار کیا، نفرت کا، کہ ہجڑے کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کیا، اظہار کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر دیکھا، اندر گئے تو ایک ہجڑا بوڑھا بیٹھا تھا، سن پریشان، چہرہ فک ہے، اس کو جا کے یہ چیزیں دی، کہا میں انتظار کر رہا تھا، چیزیں دینے کے بعد کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے بتا یہ ماجرا کیا ہے، کہا کہ وہ ابدال تھا جو بابا فوت ہو گیا تھا، اور ایک ولایت کے تاجدار کے بعد اس کا دوسرا بدل ہوتا ہے، ابدال بدل ہوتا ہے، اب میرے اوپر یہ ابدال کی ذمہ داری آ گئی ہے، اور مجھے ساری زندگی ان مراحل سے گزارا اس لیے گیا ہے لوگ ملامت کریں اور مجھے پہچان نہ سکے، لوگ ملامت کریں اور مجھے پہچان نہ سکے، لوگ مجھے برا بلا تھو تھو کہیں اور مجھے پہچان نہ سکیں، یہ منصب اب میرے لیے ہے کہ دعا کر مجھے اس منصب کے رب اہل بنا دے۔ اور انہوں نے کہا وہ چیزیں پہنتے ہی، ان کی گدڑی، ان کی ٹوپی پگڑی جو بھی تھا، وہ پہنتے پہنتے ان کی حالت بدل گئی، اور چہرے پہ ہجڑے پن کے آثار ختم اور ولایت کے آثار روشن ہو گئے، ولایت کے آثار روشن ہو گئے، اور اس وقت کا ابدال تھا۔ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جہنمی ہے، یہ خبیث ہے، یہ کتا ہے۔ میں صحرا میں گیا 1997 میں، میرے ساتھ گدھا تھا، میں نے مہینہ ڈیڑھ گدھا ساتھ رکھا، مجھے گدھے کا تجربہ ہو گیا۔ وہاں ایک فقیر ملا مجھے، اس نے مجھے ایک ہاتھ کا بنا ہوا مصلی جائے نماز دی، آج بھی پرانا ہے، بھائی کے پاس ہے، اس نے لفظ فرمایا، مجھے دیکھنے بہت سی باتیں فرمائی، بہت سی باتیں، آج یہ مجمع ہے، لائن ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو خواتین کی لائن لگی ہوئی تھی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے آج سے 45 سال پہلے یہ خواب میں دیکھا تھا، یہی کچھ خواب میں دیکھا تھا، کچھ 40-45 سال پہلے یہی کچھ خواب میں دیکھا تھا، کیسی لمبی لائنیں ہیں، لمبی لائن ہے لگی ہوئی ہے، اور اس بندے درویش فقیر تھا، صحرا کا، بڑا لالا کرنے والا تھا، مجھے ایک جائے نماز دیا، کہا میری بیٹی نے خصوصی اپنے ہاتھوں سے باوضو قرآن پڑھ پڑھ کے جائے نماز سی ہے بنائی، ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے، وہ سندھی ریلیاں نہیں ہوتی ٹکڑے ٹکڑے، ویسے بنی ہوئی جائے نماز دی، اور مجھے کہنے لگے، میرے مرشد کو جب غصہ آتا تھا نا، مجھے کہتے تھے خنزیر، کتا، اور کہا میں سمجھ جاتا تھا میرے اندر کا خنزیر کتا بھی زندہ ہے۔ کہا آخری ایام میں مرشد مجھے فرماتے تھے میٹھا سونا، کہا بس سمجھ گیا میرا خنزیر اب ختم ہو گیا ہے، میرا خنزیر اب ختم ہو گیا ہے۔ سہل نظر جن کی چہرے کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی روشن تھی، چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہوتی ہے،
چہرے کی آنکھیں تو سب کی. اور مان لگے میرے مرشد جب مجھے ڈانٹتے تھے اور میں اندر اندر پگھل جاتا تھا اور مرشد سے کہتا تھا مرشد آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. بس انسان بنا دے کہیں اسی جانور اور خباثت اور غلاظت اور خنزیری اور کتے کے ساتھ کفن میں لپیٹ کے قبر میں نہ چلا جاؤ. اور دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک چیز ہے صحبت. کسی فقیر کی زندگی میں ساتھ رہیں، بس ان کی نظروں میں رہیں، ان کی خدمت میں رہیں. اکرمہ بن ابو جہل جو حضرت بلال جیسی ہستیوں کو وہ کوڑے مارتا تھا، جس نے سمیہ، اللہ اکبر، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، ایک ٹانگ باپ کے حکم سے ادھر باندھی، ایک ٹانگ باپ کی نگرانی میں ادھر باندھی اونٹ کے ساتھ، اور دونوں اونٹوں کو ادھر بھگایا اور اس اللہ کی بندی کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس نے کہا محمد کو نہیں چھوڑ سکتی، کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے، میں نسبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑوں گی. تسبیح خانے کی نسبت کے بعد بڑے اعتراض اٹھیں گے، بڑی باتیں آئیں گی، بہت کہانیاں دھول، کبھی اندر سے کبھی باہر سے، کبھی اعتراض سے کبھی باتوں سے. پر کہنے لگا نہیں، اب جو نسبتوں کا گلے میں ہار ڈالا ہے یا نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ چھوٹ سکتا ہے، نہ جدا ہو سکتا ہے. نسبتیں وہ اکرمہ جب میرے کملی والے کی صحبت میں بیٹھے، اسلام لے آئے نا اسلام لینے کے لیے. صحابہ نے فرمایا حضور اکرمہ آیا، میں آنے دو. اکرمہ اور عالم یہ ہے. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب ایک تابعی کا واقعہ پڑھا. فرمایا ایک دفعہ حضرت اکرمہ جا رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام پہ ظلم و ستم کیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ حضور کا صحابی ہے. فرمایا میں نے اس کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور دل آباد اور شاد ہوا. رات کو خواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمانے لگے تو نے اکرمہ کا احترام کیا، تو نے اکرمہ کا ادب کیا، اللہ کی نظر میں تیرا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی قریب ہو گیا. بس تو نبی نہیں ہے پر جنت وہی نبوم والی طرح انتظار کر رہی ہے. اکرمہ صحبت کی وجہ سے، حضور کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے. اکرمہ یہ جو دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کسی کے 100% حوالے کر رہے ہیں. مردہ بدست زندہ، بس مردے کو پتہ نہیں مجھے کیسے لحد میں اتارنے ہیں، جیسے زندہ آتا ہے کہتا ٹھیک ہے. اور صحبت، اور کہا یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، بس ٹھیک ہے کتے کو ڈال دیں نہ ڈال دیں، میری کون سی عزت ہے. ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو جب بھی خدمت میں وہ لوگوں کے بارے میں فلاں نے میری بےزتی کر دی، فلاں نے میری یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دی، میں اس کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں عزتوں کے تاج لے کے سر پہ چل رہا ہے، کہیں یہ گر نہ جائے، بس کہیں یہ گر نہ جائے. دل کی آنکھیں روشن، دل کی آنکھیں آباد. اور ایک اور چیز دل کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے ایک اور ٹوٹکا بھی، نسخہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ میں تو چھوٹا سا حکیم ہوں، ٹوٹکے نسخے میرے پاس، چھوٹا سا آدمی ہوں. ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے ان رشتہ داروں کو تلاش کرنا جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے دادا پردادا کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے، ان کے داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، ان کے داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی. اس کے پاس گئے، سفر میں گئے ہوئے تھے، جب جفر سے واپس آئے تو اس کے پاس جا کے معافی مانگی، میری بیٹی اور میری وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی. اللہ اکبر، کیا عظمتوں کے پہاڑ تھے، کیا عظمتوں کے پہاڑ تھے. رشتہ داروں کو، ایسے رشتہ دار جنہوں نے ساری عمر میری نسلوں کو سسکایا، میری نسلوں کو سلکایا اور میری نسلوں کو ذلیل اور خوار کیا، ایسے رشتہ داروں کو للہ، اللہ کے لیے ان کا احترام کرنا. میں نے نا والدہ کی قبرستان میں، دنیا بہت جاتی ہے اماں ابا کے مزارات پہ، وہاں گڑھا پڑا تھا. جیسے نا لوگ قبرستان میں اپنی قبروں کو لیپنے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، تو مٹی وہاں سے بہت بڑا گڑھا تھا. میں نے کہا اس گڑھے کے اوپر ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دو، لوگ سردی گرمی میں آتے ہیں اماں ابا کے مزارات پہ دور دنیا سے. تو وہاں میرے 2 رشتہ داروں نے جو مجھے برا بھلا کہا، جو ذلیل کیا، جو گندی گالیاں دی، وہ گندی گالیاں میں سنتا گیا. اور میں نے اپنی حویلی کے خادموں سے خیال کرنا، ان کو جواب نہ دینا، ان کی سہنا. کام ہو گیا. ایک شادی تھی، ولیمے میں میں گیا، اچانک لاہور سے گیا تو ان کا ولیمہ ہے، مجھے کارڈ آیا ہوا رشتہ داروں کی. میں وہیں سے وہیں سیدھا چلا گیا اور میں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا
اپنے علاقے میں نا بڑوں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں، ان کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملو۔ میں خود جھک کے ملا۔ ابھی ایک جنازہ تھا میرے قریبی رشتہ دار کا، وہاں میں جھک کے ملا اور میں نے اللہ سے عرض کیا مولا مجھے کوئی غرض نہیں، انہوں نے مجھے کتنا ذلیل اور رسوا کیا، بس صرف اس لیے ہے کہ میرے سامنے صلہ رحمی کے وعدے ہیں۔ جو صلہ رحمی کرے گا عمر دراز ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا رزق کی بارش ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا ذلت کی موت سے بچے گا، جو صلہ رحمی کرے گا چہرے کا حسن ہوگا، جو صلہ رحمی کرے گا کمی نہیں ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا وعدے پر کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے بھی رہیں، سنبھالتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، پرکھتے بھی رہیں، اس دل کے بدلنے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ عمل ایسا ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جو دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے روحانیت کا تاجدار بنا دیتا ہے، کیونکہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک آسان ہے، اپنوں کے ساتھ کر کے بھی نا اس میں 100 کیڑے نکالیں گے اور 100 کہیں گے یہ اپنی ایفیشنسی بنا رہا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہا، یہ دیکھ تو صحیح اس کی ماں کیسی تھی، اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا، اس کی نانی کیسی تھی، میں سارے جانتا ہوں، یہ ایسے کر رہا، یہ سب سیاسی چالیں ہیں، یہ اس کے سارے ڈھونگ ہیں، یہ اس کے سارے مکر ہیں، یہ بڑا نوسر باز ہے، بڑا شاطر ہے۔ ارے ساری باتیں سن اور سنتے سنتے کہے اور پھر اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کے کہے مولا اگر انہوں نے یہ کہا ہے سچ ہی کہا ہے، میں ایسا ہوں گا، اگر ایسا ہوں تو پھر میرے اندر کو سچا کر دے، میرے کھوٹ کو مولا میرے کھوٹ کو ختم کر دے اور مجھے اصلی بنا دے، میں تیرے لیے کروں۔ لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ، میرا کوئی مطلوب نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، بس تو ہی محبوب ہے۔ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، رجال الغیب کی نظروں میں آتا ہے، اوتاد کی نظروں میں آتا ہے، کتب توجہ فرماتے ہیں، غوث چھاؤں فرما دیتے ہیں، کلندر اس کے قرب میں آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی ولایت کے تاجدار اس کو آگے سجھاتے ہیں۔ میں لفظ سجھانا کہہ رہا ہوں، یہ نہ کر یہ کر، غلطیاں نہ کر یہ کر، اس کو راہیں دکھاتے ہیں، اس کو زندگی کا سبق سکھاتے ہیں۔ یہ رجال الغیب کا رستہ ہے جو آج کے کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب نے ہمیں بتایا، اور یہ رجال الغیب کی راہیں ہیں جو زندگی کے سفر میں ہمارا ساتھ رہیں گی۔ رجال الغیب ایسی ہستیاں جن کے ذریعے اللہ کائنات کا نظام چلواتا ہے، جن کے ذریعے حکمرانوں کی سلیکشن ہوتی ہے، جن کے ذریعے حکمرانوں کا نظام اور جن کے ذریعے موسم، جن کے ذریعے رزق، جن کے ذریعے اچھا چلو سمجھ نہیں آتی تو وہ حدیث سامنے رکھ لو، اور میں جو اللہ مغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے مستجاب الدعوات، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حدیث مفہوم ہے، پڑھ لینا حدیث میں۔ یہ رجال الغیب ہیں جن کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، جن کے ذریعے دیتا اللہ ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو فیض ملتا ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو شفا ملتی ہے، جن کے ذریعے مخلوق کے قرض بیماریاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جن کے ذریعے مخلوق کے مسائل مشکلیں حل ہوتی ہیں، جن کے ذریعے ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے اللہ کی محبتیں، الفتیں، مودتیں اور زندگی کا سکون آتا ہے، جن کے ذریعے اس دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ جنت کی لذتیں اور مزے عطا کر دیتا ہے، سجا دیتا ہے، دے دیتا ہے، اور جن کے ذریعے سے زندگی کی خیریں ملتی ہیں اور جن کے ذریعے سے برکتیں اور ناکامیاں ملتی ہیں اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ رجال الغیب ہیں، ان رجال الغیب کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ اور یہ جو آگے آ رہی ہے نا 11 اس جمعرات کو، ہم نے یہ لڈو اس لیے بانٹے ہیں، ہر آنے والے کو لڈو کا ڈبہ ملے گا۔ اور دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں جو میں کل دیکھ رہا ہوں، میں 3-4 دن سے ساتھ ہوں لڈو والوں کے ساتھ، آج بھی ساتھ ہوں گا خوش قسمت لوگوں کے ساتھ۔ یہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا سوری یہ زندگی سالوں سے آ رہا ہوں، 2014 سے غالباً بتایا، میرے جی میں تھا کہ کبھی لمحے میں مرشد کے دیکھوں، مرشد دیکھیں، کہا آپ نے مہربانی کی مجھے لڈو کی نسبتیں عطا کر دیں۔ اور کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جو دینے والا ہے، کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو لڈو تقسیم ہوں گے، کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں لڈو پیوست ہو گیا، اور یہ ہاتھوں کی لکیروں میں بخت آ گیا، رحمت آ گئی، رزق آ گیا، عزت آ گئی، اس کے ہاتھوں میں لکیروں میں برکتوں کے خزانے۔ یہ وہ شخص ہے جو لڈو کبھی بنا رہا، کوئی اٹھا رہا، کوئی پیک کر رہا، یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ کتنے سعادت مند خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے عشق کی سعادت سمجھا ہے، اور یہ لڈو کے ڈبے بانٹے جائیں گے اس جمعرات کو۔ میں نے ان سے کہا ہے جو ہاتھ بڑھے اس ہاتھ کو دے دینا، کسی ہاتھ کو انکار نہ کرنا، جو ہاتھ بڑھے اس ہاتھ کو دے دینا، کسی ہاتھ کو انکار نہ کرنا۔ یہ سعادت مند لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لڈو کی خدمت میں لگے ہیں، آج بھی ہم ساتھ ہوں گے، آج بھی ہم ساتھ ہوں گے۔
میں تو کل لڈو بنانے والوں کے ایسے پھر رہا تھا اور ان کے ہلتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا میرا سخی یہ ہلتے ہاتھ وہ ہیں جو پتہ نہیں کسی کلندر کے منہ میں جائے، کبھی غوث کے منہ میں جائے، کبھی ولی کے منہ میں جائے، کبھی نیک کے، کبھی صالح کے، اور کبھی ایسے دکھیارے کے، اور کبھی ایسے منہ میں جائے جس کے منہ میں لڈو جاتے ہی پھر کبھی تیرے منہ سے ذکر نہیں چھینے گا۔ تو یہ لڈو اس کا ذریعہ بنے گا جو لڈو بنانے اٹھانے نظام کا ذریعہ بن جائے گا۔ رب اس کی نسلوں کو کیا رزق، دولت، عزت دیں گے، اور قبریں تو مٹ جائے گی، اور کہے گا ایک دور تھا کوئی لاہور میں تسبیح خانے میں میرا ابا، میرا دادا، میرا پردادا گیا تھا، وہاں لڈو بنانے کی، پیک کرنے کی خدمت کی تھی، بس اسی دن سے ہمارا رزق کھل گیا۔ پھر دنیا کی مہنگائیوں کے جتنے طوفان آئے، کبھی دیکھا ان درباروں کے مجاور، ان درباروں کے پیر، ان درباروں کے گدی نشینوں پہ کبھی مہنگائی کا کوئی اثر پڑا ہے؟ بولو، کبھی پڑا ہے؟ ان کی نسلوں نے، ان کے بڑوں نے یہی لڈو، یہی رزق، یہی مخلوق کے لیے عام کیا تھا۔ رب کہتا ہے دنیا کی ساری مہنگائیاں آ جائیں، اور مہنگائیوں کا تعلق بادشاہوں سے نہیں ہوتا، بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ مہنگائیاں آ جائیں، یہ رزق جس کے ہاتھوں سے لوگ کھائیں گے، کبھی ان ہاتھوں میں کمی نہیں آئے گی، کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں ہوگا، کبھی یہ ہاتھ محروم نہیں ہوگا، کبھی یہ ہاتھ خشک نہیں ہوگا، ہمارا تر رہے گا عزتوں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ۔ کوئی سوال اس روحانی دنیا میں رجال الغیب کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو، کوئی سوال اس روحانی دنیا کے بارے میں، رجال الغیب کے بارے میں ہے پوچھنا تو پوچھو۔ ہاں جی، کوئی سوال؟ کہتے ہیں رجال الغیب سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رجال الغیب سے ملاقات کی جا سکتی ہے، 100% کی جا سکتی ہے۔ یاری لگاؤ۔ اگلا سوال ہے رجال الغیب کو کیسے پہچانا سکتے؟ یہ ایک ہی سوال ہے، ملاقات اور پہچان۔ یاری لگائیں، دوستی لگائیں، تعلق بنائیں، خود آئیں گے، نیک جنات آ کے مسافہ کر کے چلے جائیں گے، پھر خوابوں کے ذریعے کہیں گے ایک بندہ تھا جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا تھا، پھر ہاں میں فلاں تھا، اچھا ٹھیک ہے، میں فلاں تھا۔ ان سے دوستی لگائیں، اور دوستی لگانے کے طریقے میں نے آپ کو بتائیں گا۔ دوستی تو لگائیں، ملاقات کے لیے خود آئیں گے۔ آپ کو تلاش، اچھا کبھی تلاش نہ کرنا رجال الغیب کو، 2 چیزوں کو تلاش نہ کرنا، بلکہ 3 چیزوں کو۔ ایک کیمیا کو تلاش نہ کرنا، سونا بنانے کی کہانی کو تلاش نہ کرنا، ایک آب حیات کو تلاش نہ کرنا، ایسا پانی پی لوں جس سے میں کبھی مروں نہ، ایک رجال الغیب کو تلاش نہ کرنا، خود ایسا ہو جانا کہ مقناطیس اتنا طاقتور ہو جائے ٹھا کر کے لو آپ کو پکڑ لگے۔ عشق والو، عشق والو، عشق میں اتنا امتحان پیدا، اتنا مقام پیدا کرو، عشق والو، عشق میں اتنا مقام پیدا کرو، محبوب مجبور ہو کر خود تمہیں منانے آئے۔ سوڑا کوئی ویلا تھا وہ کہ ویلا کہیں میں بڑا مصروف ہوں، مرشد کہنے تو لڈو بڑا رکھ دی رہا تھا۔ جی اور سوال آپ سمجھ آئی اس سوال کی؟ جی آپ کوئی بات کر رہے تھے؟ ہیں جی کہتے ہیں رجال الغیب کی توجہات کیسے لی جائیں؟ میں نے گر بتائے ہیں، نسخے بتائے ہیں، راز بتائے ہیں، پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ آ جاؤ میدان میں، ڈرنا نہیں ہے کہ ہم نہیں چل سکیں گے، ہم کمزور ہیں، ہم بڑے ضعیف ہیں۔ اس دن ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے، پہلے روحانی منزل میں گئے تو میں نے ان کو سمجھایا بھائی کچھ ذرا ہمت سے چلو۔ روحانی منزل میں ناکام ہو گئے، ٹیشو دو، روحانی منزل میں ناکام ہو گئے، پھر گوشہ درود و سلام میں، پھر اس میں گئے، وہاں بھی وہ ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، میں دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کر۔ پھر یہاں آئے تو میرے پاؤں پڑ گئے، آپ نے جگہ جگہ مجھے سمجھایا، پریشان ہو گیا، ہر جگہ سے ناکام ہو گیا۔ اچھا میں نے کہا چلو خدمت کرو، پھر خدمت کی تو کہا میں بیمار ہوں، دل پکڑا ہوا، دماغ پکڑا ہوا، ٹانگیں پکڑ، میں کہا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے، گرمی مجھے بہت لگتی ہے۔ پھر اوپر گیا تو دھوپ میں بیٹھا ہوا، میں کہ یہ دھوپ میں نہیں بیٹھا ہوا تو کہتا گرمی لگی ہے۔ 2-4 مہینے ذرا ایسے کہ نا، اور یہ ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ دوسرا بھی یہی کام شروع کر دے گا۔ ہاں مرشد کو پتہ ہوتا ہے کڑوی گولی دینی ہے، آدھی گولی دینی ہے، پوری گولی دینی ہے، سارے نہ دینا، شروع کر دینا، جنگ مچ جاتی ہے۔ کل بھی ایک صاحب نے ایک بندے پہ وہ مارا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اور مجھے پھر میسج کیا، ادھورا کیا۔ اب میں نے کل پوچھا، میں کہ طبیعت کیسی ہے؟ کہ نام بنو بالکل ٹھیک، انال دی خیر تسا سینہ بنو،
میں کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے حضرت آپ نے جس انداز سے مجھے سمجھایا وہ ذرا پوری قرت سے بولتے ہیں، آئین کے اندر اور آئین لگا دیتے ہیں، آئین تو نکالتے ہیں، اس کے اندر آئین کے اوپر اور آئین لگا دیتے ہیں، بڑے خوشو خصو سے 5 منٹ کے بعد ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، انہیں کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ زندگی کے سبق میں نا ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو اگر رجال الغیب سے ملوانا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ان سے ملنے کے لیے جو راستے ہیں وہ تلاش کرو، کبھی اس گلی سے، کبھی اس گلی سے، کبھی اس چوراہے سے۔ یہ میں نے گلیاں اور چوراہے بتائے ہیں آپ کو، صحیح بات ہے؟ اور کسی کا سوال؟ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں رجال الغیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عمل کرتے ہوئے سامنے ہوں، دائیں ہوں، پیچھے ہوں۔ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پیچھے ذکر خاص ہے نا، ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور یہ جو سورۃ اخلاص 40,000 دفعہ ہر جمعرات کو پڑھ رہے ہیں، صرف 40,000 نہیں ہے، یہ تو کئی 40,000 ہے نا، لاکھوں پڑھتے ہیں ہر جمعرات کو۔ اس کا جو نظم ہے، اس کی جو ترتیب ہے، یہ رجال الغیب کو قریب کرنے کے لیے ہے، اور اس سے رجال الغیب کو محبت ہے، بہت محبت، اور وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ یہ ختم خواجگان سارا یہی تو ہے، ان کی ارواح کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، آپ نہیں گمان کر سکتے۔ اور ایک چھوٹا سا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، موتی دیتا ہوں، جتنے بھی روحانی عمل ہیں، ہر عمل کے بعد حکم ہے شیرینی بانٹو، میٹھی چیز بانٹو۔ یہ جو شیرینی لڈو ہے، یقین جانی بڑے مہنگے بن رہے ہیں، بہت مشکل کے مراحل میں ہیں، خالص بنا رہے ہیں، خالص بیسن اور سوجی کے ساتھ۔ عموماً سنا ہے، مجھے پتہ نہیں، کہ میدے سے بنتے ہیں، یہ بڑے مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، پر شیرینی بانٹو، شیرینی بانٹو۔ اس پہ ایک واقعہ سنوں تھوڑا سا، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں آپ کو سوال و جواب کی۔ ایک شاہ غوث علی قلندر تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا یہ عمل پورا ہو گیا ہے، ہم نے شیرینی بنائی ہے، تم شیرینی کو بنانے میں ہمارے ساتھ ہو، اور ساتھ ہونے کے بعد اس کو تقسیم کرو۔ کہنے میں بھی لگ گیا اور بہت سارے لوگ لگ گئے۔ ایک دفعہ ایک جنگل کا سفر تھا، تو جنگل کے سفر میں نا ہم سوئے ہوئے تھے، تو دیکھا تو صبح اٹھے نا ہر طرف سانپوں، کل بھی ایک 6 فٹ کا سانپ اجمیری محل سے نکلا ہے، مار دیا۔ کہنے لگے سانپ بچھو کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور ارد گرد بیٹھے تھے، ہم حیران کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈس لیتا۔ کہا میں اسی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب بے ہوش ہوا نا تو مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کیوں بے ہوش ہوا، کیوں پریشان؟ ساری رات میں نے پہرا دیا ہے ان کا، اور تم جہاں جاؤ میں پہرے دیا کروں گا، پریشان نہ ہوا کرو۔ میں کہا تم کون ہو؟ کہا وہ یاد نہیں ہے تم نے ایک شیرینی بانٹی تھی اور وہ میں نے کھائی تھی، اور اسی کھانے میں مجھے احساس ہوا یہ مجھے کھلائے اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں تیری حفاظت کے لیے تیرا خادم ہوں، میں تیری حفاظت کے لیے تیرا خادم ہوں۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ والوں کی ہر ادا میں کوئی خیر ہوتی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، لطف سجن دم بدم، کہارے سجن گا گا، ایویں سجن واہ واہ تے سجن واہ واہ۔ بس ایک آخری سوال پوچھ لو پھر اس کے بعد۔ ہاں جی، بس وہ رجال الغیب کے واقعات سنا رہے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے۔ اب بیٹھ کے ہمارے جو عمل ہیں آج کے، اور بہت طاقتور عمل ہیں آج کے، بہت طاقتور عمل ہیں، بہت حیرت انگیز۔ پہلا تو عمل یہ ہے کہ خوش قسمت وہ ہوں گے جو ابھی خواتین بھی مرد بھی اپنے آپ کو 1-2 دن کے لیے فارغ کر لیں گے اور لڈو بنانے اٹھانے کی خدمت اور سعادت کو لیں گے، وہ خوش قسمت ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ کون ہے جو لڈو بنانے کی سعادت اور خدمت کو لیں گے؟ واہ واہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، اللہ قبول کرے۔ سارے ہیں، کہہ دیں سارے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے انشاءاللہ اگلا جو دم ہوگا وہ 8 جنوری بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد اگلا دم ہوگا 8 جنوری۔ اور اب ہم ایک حفاظتی نورانی روحانی اور ایٹمی دیوار اپنے ارد گرد بنانے لگے ہیں، حفاظتی بھی، نورانی بھی، روحانی بھی اور ایٹمی دیوار۔ اور یہ خواتین اور مرد ہر حالت میں یہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور یہ حفاظتی روحانی ایٹمی دیوار جو ہے یہ اللہ کے 5 ناموں سے ہے۔ دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر ہم 11 بار پڑھیں گے اور سمجھ لیں، پورے خاندان کا تصور کریں، اپنے اس تسبیح خانے اور میری نسل و اس سارے نظام کا تصور کریں، پوری امت کا تصور کریں، اپنے بچوں بیٹی، اپنے وقت نصیب، اپنی دولت، اپنے گھر، اپنے دفتر، اپنی چیزوں کا تصور کریں، اور سب کا تصور کر کے دایاں ہاتھ سر پر رکھیں اور 11 دفعہ دل ہی دل میں پڑھیں گے، یا حافظ یا حفیظ
یا رقیب و یا وکیل و یا سلام، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام۔ اللہ مبارک کرے۔ خوش قسمت ہیں اس عمل میں، آپ کی نسلوں کی، آپ کی مال کی، آپ کی عزت و برکتوں کی، رحمتوں اور خوشیوں خوشحالیوں کی انشاءاللہ حفاظت ہو گئی۔ اب اگلا عمل ہمارا آج کے روحانی پیکج میں ہے، جس کا آپ وقت انتظار کرتے ہیں، ان سارے عملوں کا، روحانیت کا۔ ایک چیز میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دم والا ڈبہ ہے نا، کوئی خدا نہ خواستہ بیچنا مطلب نہیں، دل کی دنیا تو رب جانتا ہے۔ اگر مجھے بیچنا ہو تو کوئی مہنگی چیز کا اعلان کرو، یہ دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس کو گھر میں بیٹھ کے توجہ دھیان سے ایک ایک عمل کو کیا کریں، پھر اس کے آگے نقش مٹکے میں ڈالا کریں۔ یہ دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، پہلے سے توجہ سے لے لیا کریں۔ اب جو ہے، اب میں ایک عمل جس کے لیے جو ہے وہ میں توجہ کروں گا، دھیان دوں گا اور آپ بھی توجہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ دل پہ، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دل پہ انگلی رکھیں، اور اللہ والے دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور دل روشن ہوتا ہے، اور جو اب یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے، اور جو عمل کرے گا اس کا دل آباد اور شاد رہے گا، اور یہ ہر حالت میں خواتین و مرد کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے وسوسے ختم ہوتے ہیں، دل کے امراض ختم ہوتے ہیں، دل کی روحانی نورانیت آتی ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت اور دیدار ہوتا ہے، اور بڑی خیریں ملتی ہیں، اور دل کی دنیا میں وساوس ختم ہوتے ہیں، دل عبادت اور روشن ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے بہت زبردست، اس کو ہم نے انگلی کو دل پر رکھنا ہے، انگلی کو دل پر رکھنا ہے، اور 11 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، اور بہت توجہ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ یہ کلمہ میرے دل پہ لکھا گیا، میرے دل کے اندر دل روشن ہو گیا اور دل آباد اور شاد ہو گیا۔ آنکھیں بند کر کے میں بھی پڑھوں گا، آپ ہی دل میں میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ مبارک کرے۔ بہت طاقتور عمل ہے، اور اسی کلمے کو نیت کر لیں، یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، جب میرا آخری وقت ہو مجھے لوٹا دینا۔ اللہ سے بڑھ کے امانت کو لوٹانے والا سچا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی آپ نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے بظاہر 11 دفعہ پڑھا ہے، اس وقت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آپ کا 70,000 کا نصاب بن گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے جس کے پاس 70,000 کا نصاب ہوتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ آپ ہر دفعہ اسی طرح اہتمام سے کشف المحجوب کے حلقے میں تشریف لایا کریں، اسی طرح اہتمام سے کشف المحجوب کے حلقے میں، اور اپنے مقام پہ 90 کشف المحجوب کے درس سنیں، نیٹ پہ 90 سنیں، چاہے روز ایک سنیں، آدھا گاڑی میں، گھر میں۔ جو سنے گا نا اللہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائے گا، اللہ اس کو روحانیت کا عظیم انسان بنائے گا۔ نیت کر لیں کہ ہم نے کشف المحجوب کے پچھلے 90 درس سننے ہیں، ایک دفعہ سن لیے پھر سننے ہیں، پھر سن لیے، ہر دفعہ نیا بن کے سننا ہے۔ اور آپ کبھی بھی کشف المحجوب کے حلقے میں اکیلے نہ آئیں، کبھی بھی اکیلے نہ آئیں، ہمیشہ جو ہے لوگوں کو ساتھ لایا کریں، اکیلے نہ آئیں، ہمیشہ ساتھ لایا کریں۔ اور ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالی شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، اور پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، پھر ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ پڑھیں۔
اب انشاءاللہ اس کا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ پڑھیں گے، اور یہ تجربہ ہے، جو بھی پڑھ کے دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کا دم ہے، 3 چیزوں پہ دم ہے، ایک تو تسبیح خانے میں آن لائن پوری دنیا میں انتظار میں بیٹھے ہیں ان پہ دم ہے، اور دوسرا یہاں نمک ہے، اس کو ادب سے لے کے جائیں، کہیں چٹکی نیچے نہ گرے، ان کا دم ہے۔ اور آپ جو لنگر یہاں تقسیم کرنے کے لیے ہر دفعہ لاتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ہر جمعرات لا سکتے ہیں، روزانہ تقسیم کے لیے لا سکتے ہیں، اور ابھی بھی لائے ہیں، ان پہ بھی دم ہے۔ اور میں ابھی دم، آپ سر جھکائیں گے اور میں اللہ کے نام کا دم شروع کر رہا ہوں، اور اپنی مقصد، منزل، پریشانی، مسائل کا تصور کر کے اس دم میں آپ شریک ہوں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ابھی انشاءاللہ شفائیہ دعا سے پہلے مراقبہ ہوگا، اور لڈو بنانے کی خدمت میں اپنے آپ کو اللہ سے منوائیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سعادت پھر نہیں ملے گی، یہ پھر نہیں ملے گی، یہ بخت پھر نہیں ملے گا، یہ میرے ہاتھ بانٹے یہ پھر نہیں ملے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے منوائیں، سب چیزوں پہ دم ہو گیا الحمدللہ، اللہ سے منوائیں۔ تو ابھی جو ہے شیخ کا میں مراقبہ ہے، میں شجرہ پڑھوں گا، توجہ فرمائیں۔ لڈو گھر سے نہیں لانے، یہاں بن رہے ہیں۔ زلیخا علیہ قصہ ساری رات روندے رہ گئے، ستا جی میں تے لکھ میں جند جی میں۔ اول آخر درود پاک توجہ سے پڑھیں گے، میں شیخ کا شجرہ اور ان کو جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہدیہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرکی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبدالواحد، حضرت عبدالفرح، حضرت علی بن احمد، حضرت ابو سعید، حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت ابو سعود اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ اور دوسرا شجرہ ہے ان کا، الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت عبدالواحد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن آدم، حضرت ابو علی، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت حسن، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو نفتح، حضرت ابو الحسن، حضرت ابو الفتح اور شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ان کا شجرہ ہم نے پڑھا۔ اب انشاءاللہ تعالی مراقبہ ہوگا پوری توجہ سے، اور مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ دل کی دنیا آباد کرنا، دل کی آنکھیں روشن کرنا، جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اسے یہاں مختصر ہم مشق کریں گے، اپنے مقام پر تنہائیوں میں اس کی مشق کریں، تنہائیوں میں ان چیز کی مشق کریں۔ مراقبہ جو ہے وہ پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ دہرائیں دل سے، پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ تو آنکھیں بند اور تصور کیا کریں گے؟ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اور توجہات لیں گے اور توجہات لیں گے۔ تو آنکھیں بند کریں اور اللہ کی محبت اور عشق میں اور اللہ کے نور اور محبت میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، مولا ہماری حاضری قبول فرما، ذلتوں علتوں اور قلتوں سے نکال دے، دل مانگے عطا فرما، دل کی دنیا روشن کر دے، من کی دنیا آباد کر دے۔ اللہ دل کی آنکھیں کھول دے، اندر کی آنکھیں کھول دے، اندر کی آنکھیں روشن کر دے، اس دل کی دنیا کو آباد اور شاد کر دے۔ اللہ در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، رجال الغیب کی محبتیں، توجہات اور دوستیاں عطا فرما، ان کی توجہات سے محروم نہ فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں رزق دے دے، بے گھر ہیں گھر دے دے، بے سہارا ہیں سہارا دے دے، بے حیثیت عزت دے دے۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے۔ اللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس خدمت کو پوری دنیا میں بانٹنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کوئی ڈبہ اٹھا رہا، کوئی لڈو بنا رہا۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خیر سے محروم نہ کرنا۔ ان خدمت والوں کے لیے مولا میں خصوصی دعا کر رہا ہوں، ان ہاتھوں کو کبھی خیر سے محروم نہ کرنا، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا منگتا نہ کرنا، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا بھکاری نہ بنانا۔ ان ہاتھوں کی نسل در نسل ہمیشہ رزق دے دے، صحت دے دے، برکت دے دے، عافیت عطا کر دے، رحم رحمت کر دے، خوشیاں خوشحالیاں دے دے۔ ان کو ناکامیوں ذلتوں سے بچا دے، ان کو عزت عافیت عطا فرما، ان کو عزت عافیت عطا فرما۔ پروردگار عالم تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہمیشہ کی وسعت عطا فرما اور ہمیشہ کی خیر اور برکت عطا فرما۔ قبول فرما، محبوب فرما، منظور فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔